چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں آج جوڈیشل کمیشن کا جو بینچ ہے وہ بیٹھا، اس پہ آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے ڈیسیجن ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے لوگوں کو دکھتے ہیں، اور اتنے ہی ٹیڑھے ہیں جتنے وہ نہیں دکھ رہے۔ وہ اپنا اعتماد ان سب کے ساتھ بحال کرتے ہوئے سب کو سیدھی دکھا کے بائیں مارنا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی جو آج ہوا آئینی سربراہ کا بینچ کا جو سربراہ بنانے کے لیے جو آج جوڈیشل کمیشن بیٹھا، وہ جو 12 میں سے 7 ووٹ جسٹس امین الدین کے حق میں گئے اور جو 5 تھے وہ خلاف گئے، ان 5 میں ان 2 ناصور کا بھی نام شامل ہے، ان کلٹ کا بھی نام شامل ہے، ان 2 احسان فراموشوں کا نام بھی شامل ہے جنہوں نے اصلی نسلی نہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اب میری مراد یہ ہے کہ جناب ہر وہ شخص جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کو پے آف کر کے یا آگے پہنچانے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جو کروٹ بیٹھنے والا اونٹ ہے وہ ایک عجیب منطق کے تحت بیٹھ رہا ہے، جس کا فائدہ بظاہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاری نبھانے کے لیے انسان آئین کو پامال نہیں کر سکتا۔ یحییٰ افریدی صاحب نے، لیکن ان کے اوپر بھی شاباش ہے کہ انہوں نے ان 2 لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس پلڑے میں بیٹھے ان 5 والے میں 4 لوگوں کے ساتھ انہوں نے امین الدین کے خلاف جو ہے وہ خلاف کیا فیصلہ، اس میں ووٹ جو ہے انہوں نے خلاف کیا اور مخالفت کی ان کے آئینی سربراہ بننے میں۔ جسٹس امین الدین کے مخالفت میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جن کے اوپر پہلے سے دونوں کے اوپر ٹیگ ہے پی ٹی آئی کلٹ کا، اینڈ 2 جو ہیں وہ آپ کو 110% ایشورڈ تھا کہ جناب عمر ایوب اور دوسرے سینیٹر فیب علی فراز اوبویسلی، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کی مخالفت کرنے کی جو ہے نا وہ تک سمجھ نہیں آتی تھی، لوجک سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ اب اس بندے کے بارے میں، چیف جسٹس صاحب کے بارے میں، ان 2 لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جو انہوں نے اپنے ہی چیمبر میں اپنے تہیں 3 لوگوں کی جو سپریم جوڈیشل پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو 3 لوگوں کی کمیٹی تھی، ان میں چیف جسٹس صاحب کی عدم دستیابی کے باوجود اور ان کی غیر موجودگی میں اپنے تئیں 4 نومبر کو فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ جناب فل کورٹ بیٹھے اور فلاں سنوائی اور فلاں کیس جو ہے نا وہ فلاں ڈیٹ کو لگ جائے، اور اس کے منٹس آف میٹنگ بھی جاری کر دیے، اور باقاعدہ اس کی شو کوز لسٹ جاری کرنے کا لیٹر بھی لکھا ہوا ہے، اور منٹس آف میٹنگ کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یہ آرڈر بھی دیا ہوا ہے کہ اس کو جناب آپ اپلوڈ کر دیں دنیا کے لیے۔ یار عجیب بات ہے، منطق ان کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ 2 لوگ ہیں جن کو کمیٹی سے نکالا گیا ہے، کمیٹی سے نکالنے والے جسٹس قاضی فائز احسان، جن کا بالکل درست فیصلہ تھا کہ یہ کلٹ کو، یہ اندھے ٹلٹ والوں کو جن کے اوپر ٹیگ ہے ان کو ہٹا دینا چاہیے، اور ان کو مدعو بھی کیا گیا، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے بائیکاٹ کیا منیب اختر صاحب کی، کیونکہ وہ ان کے پلڑے میں بیٹھے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی والا ہے۔ اب یہ تو کامن سینس تھی کہ پی ٹی آئی مخالفت کرے گی، کیونکہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو دیکھنا چاہتے تھے، منیب اختر صاحب وغیرہ کو، اس کلٹ والے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اب یحییٰ افریدی صاحب یہاں گیم کھیلتے ہیں جہاں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر اپنا جو سمپتی ہے اور وہ جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ٹرسٹ ہے وہ بحال رکھنے کے لیے ان 2 نصوروں کے ساتھ فیصلہ مخالفت کیا امین الدین کی، انہوں نے ان کو کمیٹی میں ڈالا، اور ان 2 ہی احسان فراموشوں نے ان کو ہی کمیٹی سے باہر نکال دیا، اور خود ہی اپنے تئیں یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی کوڈ لائن لگا دیا۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی شاباش ہے، انہوں نے نہ اس کا کوئی ریبٹل دیا، کیونکہ وہ بڑا شارپ پلیئر ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ لوگوں کو بظاہر یہی میسج جائے کہ جناب میں تو اس پلڑے میں ہوں، لیکن وہ بڑا وائزلی پلے کر رہے ہیں اور بڑا چیزوں کو آئین کے طریقے سے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ اب 7 نے تو اوبویسلی ان کو بینچ میں شامل کر دیا ہے، سربراہ بنا دیا ہے۔ اب باقی جو 5 ہیں ان میں باقی بھی 4 اور 5 سینئر لوگ ہیں، 6 سینئر لوگ ہیں، ان میں سے بھی 2 ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیگ ہے پی ٹی آئی کا۔ خیر اینی ہو، یہ جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے یہ ہمارا ہے، اور اس کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب اصول کے مطابق جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ ہے، یہ جوڈیشل کمیشن والا معاملہ ہے، یہ بڑا ایک بالکل اکثریت رائے سے جو ہے وہ فیصلہ منظور ہو چکا ہے۔ اب رہی بات جو کل اسمبلی میں اور سینٹ میں جو پاس ہوئے قوانین، 16 بل جو ہیں وہ، اور 6 بل جو ہیں وہ 16 منٹ میں جو ہے وہ پاس کی گئے۔ حکومت کسی بھی طرح سے نیازی مہاتما اور ان کے جو پیروکار ہیں، جو پی ٹی آئی ہے، جو انتشار کا سیاست کرتی ہے، جلاؤ گراؤ کی کرتی ہے اور اندھی کرتی ہے، اور ہر بار ان کے پاس نیا شوشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ان کے پاس ایک شگوفے چھوڑنے کے لیے جو ہے نا وہ بڑی کلٹ بیٹھے موجود ہیں، اندھوں کی طرح اعتبار کرنے کے لیے موجود ہیں، جو جب کبھی بھی چاہیں اور اب نئی ایک کوئی منطق دنیا سے ہٹ کے اسپیس میں کوئی ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اور اس کو ماننے والے بھی جو ہیں وہ سینکڑوں لوگ ہیں جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو اس کلٹ کا شکار ہیں، اور ہر اندھوں کی طرح اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اور نیازی مہاتما صاحب کی اگر باہر سورج نکلا اور وہ کہیں کہ رات ہے تو وہ سارے
آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. یہ حالت ہے ان کا. اب رہی بات جو قوانین پاس ہوئے تینوں سروسز چیف کا، جن کی پیٹ میں درد مروڑ اٹھے ہیں اینٹی پاکستان لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو، کہ یہ سروسز چیف کا جو ہے نا ایک شخص کو بینیفٹ، عقل کے اندھو اگر ایک شخص کو بینیفٹ ہے، دوسری طرف پوائنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کو جو ہے بلاک کرنے کے لیے اور اس کو اپنے مقام پہ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا آنے والے تمام جو چیف جو ہوں گے ان کے لیے ہوگا. تینوں سروسز چیف کو جو ہے باقاعدہ اس 5 سال کی مدت کے لیے متفقہ طور پہ کیا گیا. اب اس میں بھی دو مزے کی باتیں یہ ہیں کہ جناب جو فضل الرحمان صاحب جو باقاعدہ ڈیزل اور جناب ملا کہنا گناہ ہے عمران نیازی صاحب کے مطابق، وہ جناب کہتے ہیں میرے 11 لوگ بک گئے تھے. اب یہ وہی بات ہے کہ میرے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ جناب یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے. چیف جسٹس چیف جو ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہے نا وہ میعاد مدت جو ہے وہ دوران ملازمت مدت جو ہے وہ بڑھانے کی یا ایکسٹینشن کی ہے. اچھا اس میں ایک واقعی جو ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جناب شاید ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ہے یہ مدت 4 سال کی ہوتی تھی، جس کو کم کر کے 3 سال میں کیا گیا. اب یہ تو چلے ایک سمجھ آتی ہے کہ پارلیمنٹیرین چاہیں، قانون سازی کرنا چاہیں تو اور کون، باہر والوں نے کسی نے آگے کرنی ہے؟ انہی کا رائٹ ہے، انہی لوگوں نے کرنا ہے، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے اور عمل درآمد جو ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے، آپ کی لوئر کورٹس نے کرنا ہے، ہائی کورٹس نے کرنا ہے. لیکن یہاں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جناب اس کا فائدہ حکومت ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے. یہاں تک بھی انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جن لوگوں نے انتشار کیا ہو، جن لوگوں نے جلاؤ گراؤ کیا ہو، جن لوگوں نے پاکستان میں امن کی صورتحال کو بد امنی میں بدلا ہو، تنصیبات پہ حملے کیے ہوں، اپنے ملک کے خلاف نیریٹو چلایا ہو، ڈیجیٹل ٹیررزم کی ہو، ان کا راستہ بالکل روکنا بنتا ہے. لیکن جو لوگ اکثریت رائے سے یہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کا جو آپ بار بار منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب زور لگا رہے ہیں کہ اس کو سنا جائے اور اس کے خلاف جو ہے فل کورٹ بن جائے، بڑا بینچ بیٹھ جائے، لارجر بینچ بیٹھ جائے، فل کورٹ بینچ بیٹھ جائے اور اس پہ فیصلہ کرے، آپ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آئین کی روح سے تو آپ سننے کے قابل بھی نہیں ہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ بنانے والے جو ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں اور وہ اکثریت رائے سے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نا ہاؤ ڈیئر یو، اڈیسٹی کیسی ہے آپ کی، یعنی کہ آپ کی یہ اس میں ہمت کیسی ہوئی آپ کی کہ آپ یہ جو ہے نا جرت بھی کر سکیں. لیکن خیر کیونکہ وہ جمہوریت کا ایک لبادہ اڑے جو ہے نا ہمارے ہاں یہاں مذاق بنایا جاتا ہے، تو اس کے ہی تحت جو ہے نا وہ ساری کاروائی ہوتی ہے. اب رہی دوسری بات طرف آ جائے جناب، یہ جتنے بل پاس ہوئے ہیں، اب فضل الرحمان صاحب پہ دوبارہ آ جائیں. وہ کہتے ہیں جناب انتظامی معاملہ، دوسری میرے 11 لوگ جو ہے نا وہ بک چکے تھے، وہ ہاتھ سے نکل چکے تھے. اور یہ ڈنڈا بھی ان کو نظر آیا تب جب ان کو پتا چلا ہے کہ جناب یہ انتظامی معاملہ تب بنا جب ان کو پتا تھا کہ جناب مجھے تو باقاعدہ اس گیم سے باہر نکال دیا گیا اور میرے پاس تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو ان کو اب راستے جو ہے نا وہ ہموار کی بجائے تنگ نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا اتنی جان ابلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ کٹتے نظر آ رہے ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ بند نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ جو اتنا تھڑپڑا رہے ہیں، ان کی اتنی درد تکلیف کا جو ہے نا وہ ہم آپ کی تکلیف کو سمجھ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب. لیکن آپ کے پاس آپشن تو کوئی ہے نہیں، نو آپشن. اب سیاست تو آپ نے کرنی ہے، تو ان 11 کے جو ہے نا ریزن بھی تو آپ تلاش کریں نا، وہ پھر کیوں نکلیں آپ کے نیچے سے؟ کیونکہ آپ کی 2 نمبر سیاست سے وہ جو ہے وہ ڈپریس ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کی اس 2 نمبر منافقت والی سیاست سے جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتے ہیں، پلڑا جو ہے نا اپنا اصلیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہیں پہ دوسرا پوائنٹ حکومت کے بھی خلاف تھا کہ یار آپ جو ہے وہ اتنا ان کو تن دینا چاہتے ہیں کہ شاید کل آپ اس کا شکار ہو جائیں. یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یاشیاں چل رہی ہیں جناب، وہاں پہ شاہ خرچیاں چل رہی ہیں. وہاں وہ جو 1100 ارب سے بھی زائد 1500 ارب تک کا جو قرضہ ہے مبینہ طور پہ رپورٹڈلی، وہ صوبہ جناب یہاں آپ کو گھر، ایئر کنڈیشن جناب 2-2 لاکھ روپے کرائے کی مد میں دے رہا ہے. یہاں پہ یونیورسٹیاں چلانے کے، اسکول کالجز بند ہو رہے ہیں، یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں. آپ کے پاس سڑک بنانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس اسکول چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس صبح چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. لیکن جناب آپ نے وزیروں کی جو ہے نا وہ شاہ خرچیاں کرنی ہے. آپ نے جناب یہاں پہ اپنی مرضی کے لوگوں کو نوازنا ہے. یہاں پہ آپ نے 2-2 لاکھ کرائے کے گھر کی مد میں بھی دینا ہے، 10 لاکھ روپے جناب اس کی تزئین و آرائش کے لیے بھی دینا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ آپ تو مقروض ہیں، اس کے ساتھ پیسہ کھاتے کھاتے آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا. یہ آگ کی جو ہے نا صرف جہنم کی آگ سے پیٹ بڑھے گا.